اگر آپ سوچتے ہیں کہ پاکستان صرف ایک ایسا ملک ہے جہاں سیاست اور سیکیورٹی کے مسائل ہیں تو آپ غلط ہیں، کیونکہ آج جو کچھ اسلام آباد میں ہو رہا ہے وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ امریکہ اور ایران، دو ایسے ممالک جو گزشتہ کئی ہفتوں سے ایک دوسرے کے خلاف جنگ و جدل میں مصروف تھے، آج اسی اسلام آباد میں امن مذاکرات کے لیے بیٹھنے جا رہے ہیں، اور ان سب کے پیچھے جو کردار ہے وہ ہے پاکستان۔ ہاں، وہی پاکستان جسے اکثر لوگ صرف ایک علاقائی طاقت سمجھتے تھے، آج عالمی امن کا ضامن بن کر ابھرا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ کیسے پاکستان نے نہ صرف جنگ بندی کروائی بلکہ اب وہ اس امن کو برقرار رکھنے کے لیے بھی پوری دنیا سے تعاون حاصل کر رہا ہے۔ ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون ہے جس نے پاکستانی قیادت کو نوبل امن ایوارڈ کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کی ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخری حصے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ خود اس امن مشن کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ دوستو، یہ کوئی عام دن نہیں تھا جب 9 اور 10 اپریل 2026 کو اسلام آباد دنیا کا مرکز بنا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 2 ہفتے کی جنگ بندی کے بعد یہ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں، اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان نے اپنے انداز میں ان مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پاکستان نے ان مذاکرات میں شرکت کرنے والے مندوبین اور صحافیوں کے لیے ویزا کی شرط بھی معاف کر دی۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک سنا آپ نے، وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے خود ایکس پر پوسٹ کر کے بتایا کہ تمام ایئر لائنز کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ اسلام آباد مذاکرات کے سلسلے میں سفر کرنے والے افراد کو بغیر ویزا کے بھی بورڈنگ دیں، اور امیگریشن پر انہیں آمد پر ویزا جاری کیا جائے گا۔ اسلام آباد کا ریڈ زون مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے خود اس کی نگرانی کی۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وانس، چیف نیگوشیٹر اسٹیو وٹکوف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر شامل ہوں گے۔ ایرانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر کالیباف کریں گے۔ اور سیکیورٹی کے معاملے میں تو پاکستان نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی۔ ریڈ زون کی حدود 0 پوائنٹ سے فیصل مسجد تک بڑھا دی گئیں، اور سیکیورٹی کا کنٹرول براہ راست فوج کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں 2 روزہ عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا، اور سیکشن 144 نافذ کر کے 5 یا زیادہ افراد کے اجتماع پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں اور کوئی خرابی نہ آئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر نے 9 اپریل کو ایک اعلیٰ سطحی مشاورتی اجلاس میں ان مذاکرات کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اس اجلاس میں ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر دفاع خواجہ آصف اور سیکرٹری خارجہ شامل تھے۔ شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ اسلام آباد مذاکرات کو کامیاب بنایا جائے گا، اور خاص طور پر جنرل عاصم منیر کو 2 ہفتے کی جنگ بندی حاصل کرنے میں ان کے کلیدی کردار پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ خود وزیر اعظم شہباز شریف نے انہیں جنگ بندی پر مبارکباد دی۔ دوستو، یہ صرف پاکستان کی اپنی کوشش نہیں تھی بلکہ پوری دنیا نے اس کردار کو سراہا۔ جرمن چانسلر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو فون کیا اور پاکستان کی سنجیدہ سفارتی کوششوں کی توثیق کی۔ دونوں رہنماؤں نے جنگ بندی کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا اور لبنان جاری کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ اسی طرح فرانسیسی صدر نے بھی وزیر اعظم کو فون کر کے پاکستان کی ثالثی پر مبارکباد دی اور کہا کہ پاکستان نے دونوں فریقوں کو مذاکرات کی میز پر لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ لیکن صرف یورپ ہی نہیں، آسٹریلیا نے بھی پاکستان کی حمایت کی۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے ایک مشترکہ بیان میں جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی طرف سے آبنائے خرمز کو بند کرنے اور تجارتی بحری جہازوں پر حملوں سے عالمی توانائی کی قیمتیں متاثر ہو رہی ہیں، اور انہوں نے پاکستان، مصر، ترکی اور سعودی عرب کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے آسٹریلوی ہم منصب کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان خطے میں دیرپا امن کے لیے انت تک محنت کرتا رہے گا۔ کینیڈا نے بھی اس موقع پر پاکستان کا ساتھ دیا۔ کینیڈا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ اسلام آباد مذاکرات کی حمایت کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اسحاق ڈار سے متعدد بار بات کی اور کہا کہ جنگ بندی کو برقرار رکھنا اور اسے لبنان تک بڑھانا ضروری ہے۔ بحرین کے بادشاہ نے تو پاکستان کی اس کامیابی کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس جنگ بندی نے خطے میں دیرپا امن کے امکانات پیدا کر دیے ہیں۔ یہ تھا پاکستان کا بین الاقوامی مقام، جہاں ہر طرف سے داد تحسین سمیٹی جا رہی ہے۔ امریکی سفیر نے بھی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کی اور پاکستان کے مضبوط سفارتی کردار کو سراہا۔ انہوں نے مذاکرات کے انتظامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور بتایا کہ امریکی نائب صدر خصوصی مہمان ہوں گے۔
اس دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پاکستان مذاکرات کے نتیجے میں ایران کے ساتھ امن معاہدے کے لیے پر امید ہوں۔ امریکی نشریاتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات سے قبل اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو لبنان پر حملے میں کمی کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے فون کر کے حملوں میں کمی کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ نیتن یاہو سے بات کر لی ہے اور وہ حملوں میں کمی کریں گے۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں کمی آئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ پر امید ہیں کہ اسلام آباد میں مذاکرات کے دوران امن معاہدہ ہو جائے گا۔ ایرانی رہنما بہت معقول لوگ ہیں۔ ایران نے ان تمام چیزوں سے اتفاق کر لیا ہے جس پر اسے اتفاق کرنا تھا، اور اس کے عہدیدار جب میڈیا سے بات نہیں کرتے تو مناسب نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی نے واضح کیا ہے کہ ایران جنگ نہیں چاہتا، تاہم اپنے حقوق سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوگا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کا بیان سرکاری ٹیلی ویژن پر پڑھ کر سنایا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز کے انتظام کو مزید مؤثر بنایا جائے گا اور ایران پر حملہ کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی نے کہا کہ ہم ہر نقصان کا ازالہ طلب کریں گے، آبنائے ہرمز کے انتظام کے حوالے سے نیا طریقہ کار اختیار کریں گے۔ بہادر ایرانی قوم اس میدان جنگ میں فاتح ثابت ہوئی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ یہ متکبر طاقتیں کسی بھی موقع پر خطے کے ممالک کا استحصال کرنے اور انہیں ذلیل و شرمندہ کرنے سے گریز نہیں کریں گی۔ اس سب کے درمیان پاکستان میں ایک اور اہم پیش رفت ہوئی۔ پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے چیف ویپ رانا محمد ارشد نے ایک قرارداد پیش کی، جس میں وزیراعظم شہباز شریف، ڈپٹی وزیراعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کرنے کی استدعا کی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ پاکستان کی قیادت نے عالمی کشیدگی کے دور میں مؤثر سفارتکاری دکھائی ہے اور اسرائیل، امریکہ اور ایران پر مشتمل کشیدگی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اب آپ نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے رہنماؤں کو نوبل انعام ملنا چاہیے؟ اپنی رائے ضرور دیں، کیونکہ جب ہم سب مل کر بات کریں گے تب جا کر پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کتنے بڑے دل والا ملک ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔